وزیر اعظم شہباز شریف نے FBR میں جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے اور عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نظام کو صرف ڈیجیٹل بنانا کافی نہیں بلکہ مکمل، مؤثر اور شفاف ایکو سسٹم ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ خام مال کی تیاری سے لے کر صارف تک تمام مراحل کی ریئل ٹائم ڈیجیٹل نگرانی کی جائے۔ اس ڈیٹا کو معاشی پالیسی سازی میں استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھائے بغیر عام آدمی کو ریلیف دینا ممکن نہیں۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم، خاص طور پر مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی کوششوں کی مذمت کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر عالمی برادری اور خصوصاً OIC کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی منظوری کا مقصد فلسطینی شناخت کو مٹانا ہے، جس سے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ صرف گھروں تک محدود نہیں بلکہ زمین کے مالکانہ حقوق بھی دیے جا رہے ہیں، وہ بھی متاثرہ خواتین کے نام پر۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت عالمی اداروں کی مدد سے یہ منصوبہ شروع کیا، جس میں بلا تفریق متاثرین کو مفت گھروں کے ساتھ مالی معاونت بھی فراہم کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے میں 2 لاکھ گھروں کو مفت سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر بھی کام جاری ہے۔ ایشیا کپ 2025 کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل ACC کی جانب سے ایونٹ کے تمام معاملات طے پا گئے ہیں اور اب شیڈول کا اعلان آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق ایشیا کپ میں 8 ٹیمیں شریک ہوں گی اور مجوزہ ونڈو 10 سے 28 ستمبر کے درمیان رکھی گئی ہے۔ شیڈول میں معمولی رد و بدل کا امکان ہے، تاہم میچز دبئی اور ابوظہبی میں کھیلے جانے کا امکان غالب ہے۔ ACC اجلاس کے دوران بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI نے شیڈول کے لیے وقت مانگا تھا، جو اب مکمل ہونے کو ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت کی خطے میں بالادستی کی کوششیں 7 سے 10 مئی کے دوران ناکام بنا دی گئیں۔ واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور کسی ہمسائے سے کشیدگی نہیں چاہتا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بنیادی تنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسحاق ڈار نے حالیہ کشیدگی میں بیک چینل سفارتکاری اور امریکہ سمیت دوست ممالک کی ثالثی کو اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کیا، جبکہ 17 جولائی کو کابل میں ٹرانس افغان ریلوے معاہدہ خطے میں تعاون کی مثال ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں بھارت کے آپریشن سندور کی ناکامی اور آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کی شاندار کامیابی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مارکہ حق کے دوران پاکستانی نوجوانوں کے جذبے، شعور اور حب الوطنی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ نشست کے دوران طلباء نے قومی و معاشرتی مسائل اور سیکیورٹی کے تناظر میں کھل کر سوالات کیے، جن کے تفصیلی جوابات دیے گئے۔ نشست کے اختتام پر GC یونیورسٹی کے طلباء نے ملی نغمہ پیش کر کے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا پیغام اجاگر کیا۔ طلباء نے اس ملاقات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسی علمی اور قومی آگاہی پر مبنی نشستوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ FBR کی بد انتظامی کے باعث قومی خزانے کو 397 ارب روپے کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اجلاس کی صدارت رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی نے کی، جس میں FBR کی مالی سال 2010، 2011، 2013 اور 2014 کی آڈٹ رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ تقریباً 6 ارب 50 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول نہیں کی گئی، جبکہ 633 ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف FBR کے 10 دفاتر نے
کوئی کارروائی نہیں کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قانون کے مطابق بغیر شوکاز نوٹس دیے زبردستی ریکوری کی جا سکتی تھی، تاہم حکام کی نااہلی سے یہ موقع ضائع ہو گیا، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔